تاریخ کے سب سے قیمتی راز نہ کسی ہارڈ ڈرائیو میں تھے، نہ کسی کتب خانے میں، بلکہ انسان کے اپنے جسم کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ سائنسدان صدیوں تک سوچتے رہے کہ اگر ساری دنیا کا ڈیٹا محفوظ کرنا ہو تو وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں یہ صدیوں تک محفوظ رہ سکے۔ آج کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈرائیوز ٹوٹ جاتی ہیں، کلاؤڈ سسٹمز ہیک ہو سکتے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو اللہ نے ایسی بنائی کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی ایک قطرہ خون میں ہر یاد محفوظ رکھتی ہے۔ جی ہاں، ڈی این اے، وہ ناقابل یقین مخلوقی کوڈ جو نہ صرف زندگی کا راز ہے بلکہ اب انسان اسے دنیا کا سب سے طاقتور ڈیٹا سٹوریج مان رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، آج کے سائنسدان اس ڈیٹا رکھنے والی جسمانی نظام کو ایجاد مان رہے ہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے ہی انسان کو اس کی تخلیق کے اس راز کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک حیران کن سائنسی سفر پر نکلتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ڈی این اے انسان کے جسم میں ایک قرآن فطرت بن چکا ہے، اور کیسے جدید سائنس اس کو ڈیٹا سٹوریج کا مستقبل مان رہی ہے، جبکہ قرآن پہلے ہی یہ اعلان کر چکا تھا۔ اس سفر پر جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمیشہ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ڈیٹا سٹوریج ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک چیلنج رہا ہے۔ پہلے پتھروں پر لکھا گیا، پھر کاغذ آیا، پھر سی ڈیز، ہارڈ ڈرائیوز اور آخر میں کلاؤڈ سسٹمز۔ مگر جیسے جیسے ڈیٹا بڑھتا گیا، سائنسدانوں نے ایک ایسا ذریعہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو چھوٹا ہو، محفوظ ہو اور ہزاروں سال تک ڈیٹا اس میں خراب نہ ہو۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کی۔ 2012 ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان ڈاکٹر جارج چرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ایک پورا ڈیجیٹل بک، تصاویر، حتیٰ کہ ایک پروگرام کا کوڈ ڈی این اے کے اندر سٹور کر دیا۔ 2013 میں یورپین بائیو انفارمیٹکس انسٹیٹیوٹ نے شیکسپیئر کے 154 سونٹس کو ڈیجیٹل فائل میں کنورٹ کر کے ATCG یعنی ڈی این اے کے 4 حروف میں کوڈ کیا اور مصنوعی ڈی این اے میں محفوظ کر لیا۔ جب اس ڈی این اے کو دوبارہ پڑھا گیا تو ہر لفظ، ہر حرف، ہر نظم بالکل ویسی ہی محفوظ تھی جیسے اصل ڈیجیٹل فائل میں تھے۔ 2017 مائیکروسافٹ نے ڈی این اے سٹوریج کو تجارتی سطح پر لانے کا اعلان کیا۔ آج دنیا بھر میں لیبارٹریز ڈی این اے کو اگلی نسل کا ڈیٹا بیس مان چکی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ڈی این اے میں ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے؟ ڈی این اے بظاہر ایک سادہ سی زنجیر جیسا دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قدرت کا سب سے کمپلیکس اور طاقتور کوڈ ہے۔ یہ 4 بنیادی حروف سے مل کر بنتا ہے۔ A ایڈنین، T تھیمائن، C سائٹوسین، G گوانین، یعنی 4 حروف 0 اور E کی طرح ڈیجیٹل انفارمیشن کو کوڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً جب سائنسدان ڈیجیٹل فائل کو ڈی این اے میں بدلتے ہیں تو وہ سب سے پہلے فائل کو بائنڈری مطلب 0 اور 1 میں تبدیل کرتے ہیں، پھر A میں 00، T 01، C 10، G 11، اسی طرح ہر ڈیجیٹل فائل جیسے تصویر، ویڈیو، آڈیو، کتاب ڈی این اے کے حروف میں بدل جاتی ہے اور پھر لیبارٹری میں اسے مصنوعی ڈی این اے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ڈی این اے نہ نمی سے خراب ہوتا ہے اور نہ ہی وقت سے، حتیٰ کہ 1000 سال بعد بھی اگر اسے پڑھا جائے تو سارا ڈیٹا واپس مل سکتا ہے۔
اب بات آتی ہے ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کا مستقبل کیا ہے؟ آج جب ہر دن دنیا میں کروڑوں گیگا بائٹس ڈیٹا پیدا ہو رہا ہے، فوٹوز، ویڈیوز، ڈاکومنٹس، میڈیکل ریکارڈز اور سیٹلائٹس ڈیٹا، تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب کہاں محفوظ ہوگا؟ موجودہ ہارڈ ڈرائیوز صرف چند سالوں میں خراب ہو جاتی ہیں، یہ بہت جگہ گھیرتی ہیں، انرجی بھی خرچ ہوتی ہے اور یہ ماحول کے لیے خطرناک بھی ہیں۔ مگر ڈی این اے سٹوریج قدرت کی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اربوں گیگا بائٹس کو صرف چند قطروں میں محفوظ کر سکتی ہے، بجلی استعمال نہیں کرتی، ہزاروں سال تک خراب نہیں ہوتی، محفوظ، چھوٹی اور قدرتی ہے۔ صرف ایک چمچ جتنے ڈی این اے میں پوری دنیا کا انٹرنیٹ سٹور کیا جا سکتا ہے۔ مائیکروسافٹ، گوگل اور دیگر کئی بڑی کمپنیاں اس پر اربوں ڈالر لگا رہی ہیں، کیونکہ وہ جان چکی ہیں ڈی این اے از دا اسٹوریج آف فیوچر آلریڈی گیون بائی نیچر۔ مائیکروسافٹ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے ہم 2030 تک ڈی این اے کو باضابطہ ڈیٹا سٹوریج کے طور پر لاگو کر دیں گے۔ ابھی تک ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج تجرباتی مراحل میں ہے، لیکن یہی مستقبل بنے گا۔ آئیے اب 1400 سال پہلے والی کتاب سے دیکھتے ہیں، کیا قرآن نے انسان کے اندر کسی ڈیٹا بیس، علمی نظام یا ریکارڈنگ سسٹم کی بات کی ہے؟ اور بے شک تم پر نگران مقرر ہیں، عزت والے، لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یہاں واضح طور پر ذکر ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ سائنس بھی آج مان رہی ہے ڈی این اے میں انسان کی جسمانی، ذہنی، جینیاتی، حتیٰ کہ نفسیاتی معلومات بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ وہی تحریری علم ہے جسے قرآن کاتبین کے ذریعے ریکارڈ کہتا ہے؟ کیا ڈی این اے ہی کتاب مبین ہے؟ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اس کا علم رکھتا ہے، نہ کوئی تر ہے نہ خشک، مگر سب کچھ ایک واضح کتاب میں محفوظ ہے۔ تو کیا یہ واضح کتاب ڈی این اے ہے؟ ڈی این اے کو آج کی سائنس کتاب حیات کہتی ہے، جسم کے ہر خلیے میں ہر چیز کا مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، بالکل جیسے یہ آیت کہتی ہے۔ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یہ بات آج ڈی این اے کی نیٹ بیسڈ موجودگی اور زندگی بھر کی معلومات محفوظ ہونے سے مماثلت رکھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو علم دیا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہ آیت انسان کے اندر علم رکھنے، سیکھنے اور محفوظ کرنے کی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ڈی این اے بھی وہی نظام ہے جو نسل در نسل سیکھے گئے علم، صفات اور رجحانات کو محفوظ کرتا ہے۔ قرآن نے براہ راست ڈی این اے کا ذکر نہیں کیا، لیکن قرآن نے علم، کتاب، لکھائی، محفوظ ریکارڈ اور انسان کے جسم میں چھپی معلومات کا بار بار ذکر کیا ہے، جو ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج سے مکمل طور پر مماثلت رکھتی ہیں۔ ڈی این اے کوئی سادہ چیز نہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم اور غور کرنے والی بات یہ ہے، یہ وہی ریکارڈ ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن کھولا جائے گا۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے جسم کے اعضاء، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ انسان حیرت سے پوچھے گا تم کیوں بول رہے ہو؟ اور جواب ملے گا آج اللہ نے ہمیں بولنے کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے۔
ڈی این اے صرف دماغ یا خون میں نہیں بلکہ انسان کے ہر ایک سیل میں پایا جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، دل، جگر، ہر عضو اپنے اندر وہ معلومات رکھتا ہے جو اس سے سر انجام پائی جاتی ہیں۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، تو یہ محض کوئی افسانہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جسے آج سائنس بائیولوجیکل ریکارڈنگ سسٹم یعنی ڈی این اے کی شکل میں تسلیم کر چکی ہے۔ ہر عضو کے اندر اس کا ریکارڈ پہلے سے موجود ہے، بس قیامت کے دن اللہ اسے زبان دے دے گا۔ آج کی سائنس یہ مان چکی ہے کہ انسان کا جسم صرف گوشت کا ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک مکمل کمپیوٹر ہے، ایسا کمپیوٹر جس میں ہر عمل، ہر جذبہ، ہر سوچ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ڈی این اے وہ خاموش گواہ ہے جو بولتا نہیں مگر قیامت کے دن بولے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ نظام رکھا ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا۔ یہ جسم ہمارا ساتھی بھی ہے اور ہمارے خلاف گواہ بھی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور آج سائنس بھی کہتی ہے انسان کا ہر راز اس کے جسم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ آپ نے آج کے علمی سفر سے کیا سیکھا؟ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کوئی بھی علمی سفر مس نہ کریں۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ راز جان سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئے سفر پر، تب کے لیے اللہ حافظ۔